جی وہ مینیجر تھے اور گھر پہ آ کے غصہ پتا کرتے تھے، مطلب گالم گلوچ، اور ہمیشہ ایسا ہی ماحول رہتا تھا. اچھا کسی کو نہ جانا نہ آنا گھر میں، ہر چیز مطلب بالکل غصے میں، کوئی ہمیشہ نیگیٹو، اور بالکل جیسے نا کوئی لائف نہیں، کوئی ہیپینس نہیں. تو یہ تھا کہ میں نے پھر بھی جو ہے جس طرح سے کر کے 10 سال گزارے ان کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر جا کے پھر مجھے ہمت پڑی کہ میں نے جو ہے تھوڑا سا کار یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس لیا. وہ بھی اس پہ بڑے بڑے اس سے لیا، مطلب زبردستی کر کے میں نے خود ہی لیا. وہ اس میں خوش نہیں تھے کہ میں کس طریقے سے میں آگے بڑھوں، اپنا انڈیپینڈنٹ بنوں. تو وہ لے کے تو پھر جو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نہیں رہنا، کیونکہ آئی واز گیٹنگ سک، بہت بیمار رہنے لگی تھی اسٹریس کی وجہ سے. کافی میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا کافی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں مشکلات آئیں گی لیکن مجھے نہیں رہنا. 10 سال کا عرصہ کافی لمبا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ 10 سال گزارنا یہ خود میں ہی بہت ڈیفیکلٹ کام ہے جو آپ نے کیا ہے عظمیٰ جی. اور جی اس میں یہ بھی ہے کہ آلریڈی ایک بار آپ کو دھوکہ مل چکا تھا، اور اس کے بعد پھر سے دھوکہ ملنا، یہ تو یعنی کس طریقے سے میں بیان کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ ایک کہاوت ہے نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک مار مار کر پیتا ہے. تو آپ کے ساتھ آلریڈی ایک بار دھوکہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے کا دھوکہ ملنا، یعنی یہ بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے جب ہم یہ آپ کی بات سن رہے ہیں. جی مطلب دکھ کی بات ہے، لیکن بس یہی کہ میں رہی اسی لیے کہ ایک تو بات یہ کہ فیملی کا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کہ مطلب فیملی پہ اثر پڑے گا. پھر یہ ہے کہ یہ کہ بچہ ہو گئے تھے. اور پھر یہ کہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ اتنا میں جب وہ نہیں تھا انڈیپینڈنٹ، میں پھر بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بڑا دبا کے رکھا جاتا تھا کہ مطلب کوئی یعنی کہ کوئی فریڈم نہیں، کوئی جیسے کار نہ سیکھو، چلانا نہیں سیکھو، مطلب کسی کو آؤ بلاؤ نہ گھر پہ، کہیں جاؤ نہ، مطلب بالکل جیسے لمیٹڈ نہ، کہیں آنکھیں میری نہ کھل جائیں یا مجھے کوئی انفارمیشن نہ مل جائے کسی، یہاں پہ جو عورتوں کا جو رائٹس ہوتا ہے یہاں وہ مجھے وہ نہیں پتہ چل جائے. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، تو پھر میں نے جو ہے نا آہستہ آہستہ کر کے مطلب جو نا ان کا غصہ پتا سہتے ہوئے ہی جو ہے نا وہ میں نے ڈرائیونگ سیکھی. عظمیٰ جی ایک کنفیوژن ہے ہمارے ایک ویور کو. برجیش جی گپتا جی کہہ رہے ہیں ڈنٹ شی سیڈ آن ادر لائفز دیٹ شی ڈیڈ نرسنگ ناؤ آئی ٹی. نو، فرسٹ میں نے جب میں یہاں پر آسٹریلیا میں آئی تھی تو میں آئی ٹی میں نے کیا ہے یہاں پر. فرسٹ جب میں آئی تھی تو میں آئی ٹی میں نے کیا ہے یہاں پر، انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس کے بعد پھر میں نے کافی کورسز کیے ہیں، میں نے سیکیورٹی گارڈ کا بھی کیا ہے، میں نے بہت ساری چیزیں کی. تو پھر بعد میں آ کے پھر میں نے جب کیا کہتے ہیں پھر میں بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نرسنگ کرنی چاہیے. تو پھر میں نے نرسنگ کا کورس کیا، تو پھر میں آج نرس ہوں. تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. جی آپ آگے بڑھیے. نیرج سنگھ جی 200 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس اے لاٹ. اینڈ سم ایڈوکیٹ وی ڈونٹ نیڈ یو سی سی یونیفارم سول کوڈ ہے میرے خیال سے، یو سی سی یونیفارم سول کوڈ. تو ضروری ہے، تبھی انڈیا میں دو یعنی ایک پرسنل لا بورڈ کا ایک الگ ہی قانون ہے، اور نارمل باقی لوگوں کے لیے ایک الگ سول کوڈ ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ ہو. نیرج سنگھ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی عظمیٰ جی آپ کنٹینیو کریے آگے. جی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے جو ہے نا اپنا جو ہے اپنا میں اپنے بھائی کے گھر، وہ جو جاب جہاں لگی تھی وہ میرے جو بھائی ہیں ان کے گھر کے قریبی تھی، تو میں وہاں موو ہو گئی. تو ان سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی. یہاں پہ ہوتا ہے سسٹم کی، یہاں پہ سپریشن پہلے ہوتی ہے، 1 سال آپ کو سپریشن لینی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر جا کے آپ کو ڈیورس کا جو ہے نا پروسیس شروع ہوتا ہے لیگلی. تو میں نے جو ہے نا فزیکلی سپریشن لے لی، میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی یہاں پر. تو یہ کہ وہ 3 بیڈ روم کا یونٹ تھا یہاں پر بھائی کا،
تو جو ایک تو کمرہ ان کا تھا, ایک بچوں کا تھا, ایک مجھے زمین پہ ایک جگہ تھی صرف سونے کی, میرے بچے کو جو ہے وہ بس بیڈ پہ جگہ تھی, اور میرے نیچے زمین پہ میں کارپیٹ پہ میں سوتی تھی. تو میں وہ رینٹ بھی دیتی تھی اپنے بھائی کو, میں نے رینٹ بھی دیا, اپنی گروسری میں خود لاتی تھی, ساری چیزیں میں خود بھائی اپنا, آپ کے رینٹ لیتے تھے؟ میں دیتی تھی رینٹ بھائی کو اس جگہ جہاں میں سوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. جی یہاں تو میں رینٹ دیتی تھی, اور یہ کہ اپنا گروسری, اپنا کھانا پینا اپنے بچوں کا میں خود کرتی تھی سارا لے کے سارا. تو میں جو ہوں اس کی دوران پھر جو ہے نا میں نے میرا بھائی جو ہے وہ قرآنیون جو ایک ہوتے ہیں نا قرآن پہ جو بلیو کرتے ہیں, تو وہ ایک گروپ تھا, تو وہاں انہوں نے قرآنسٹ, یس, تو وہاں وہ پڑھتے تھے قرآن نا ان لوگ کے ساتھ. تو پھر میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا, مجھے شروع سے ہی شوق تھا, اور میں عبایا وغیرہ پہنتی تھی. تو خیر پڑھا قرآن مطلب سے پڑھا. تو وہ ایک ان کا جو گروپ تھا, ان کا جو فاؤنڈر تھا وہ پاکستان میں کراچی میں, تو وہ جو تھا جو ایسی بات ہوئی تو انٹرسٹڈ ہوا شادی کرنے کے لیے. پہلا اس کی 2 بیویاں پہلے سے تھیں, تو وہ قرآن میں تو وہ تیسری کرنا چاہ رہے تھے. تو بات چیت ہوئی صرف کمپیوٹر پہ. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی جی بالکل صاف آ رہی ہے, آپ بولتے جائیے, کنٹینیو جی, کریے. تو وہ ایسی بات چیت ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ ایک وہ رکھا کہ ایک کنڈیشن رکھی میرے لیے کہ مجھے جو ہے وہ 0 سائز ہونا ہے, تو وہ شادی کریں گے مجھ سے. آپ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گی, آپ نے لاسٹ میں کیا بولا ہے, کون سی شرط رکھی؟ انہوں نے شرط رکھی کہ مجھے جو ہے نا وہ 0 سائز ہونا ہے, بالکل دبرس 0 سائز جسے کہتے ہیں سائز 0, وہ ہونا ہے. وہ تب کس کے جو لیے؟ ہے تو وہ شادی کریں گے مجھ سے. اچھا, آپ کو آفر آیا تھا پھر سے شادی کے لیے؟ جی وہ قرآنیون جو تھے ان کی 2 ہاں پہلے ہاں, شادی 2 بیویاں تھیں پہلے سے, اچھا ہاں بچے بھی تھے. تو جی انہوں نے یہ شرط میرے لیے رکھی کہ بالکل 0 سائز ہونا ہے, تو یہ ہے کہ کریں گے شادی. تو یہ تھا کہ, اور انہوں نے یہ بھی بتایا مجھے کہ نکاح کا مطلب سب سے جو پہلے مجھے پتا چلا نکاح کا جو مطلب ہے وہ مجھے بتانے لگے کہ بھئی اگر میں آپ سے اگر ہوگا تو آپ کے ساتھ کیسے کرنا ہونے والا ہے میرے ساتھ, کہ ان کی بیویاں بھی کمرے میں ہوں گی, اور ساتھ سب کچھ جو ہوگا سبھی کچھ ساتھ ہی ہوگا ایک ٹوگیدر, کیونکہ دوست تو انہوں ان نے کی آلریڈی تھی نا. جی, لیکن نکاح جب ہوگا نا شادی والے رات, تو وہ کہنے لگے کہ میری بیویاں بھی موجود رہیں گی اس کمرے میں فورسم کرنا سب. تھا کیا ان کو؟ جی انہوں نے مجھے سورہ نساء 4 اور اس کی 3 ورس بتائی کہ اس میں لکھا ہوا ہے, نکاح کا ورڈ ہے کہ تم نکاح کرو, انٹر کورس کرو 2 3 4 سے, اس میں یہ نہیں لکھا کہ الگ الگ کرو, اس میں اچھا گروپ سیکس کا لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا, وہ قرآنسٹ نے ایسا اس کی تعبیر کی ہے, یعنی ہاں اس میں تو کوئی نہیں ہے, وہ تو حدیثوں سے ملے گا کہ شاید حدیثوں میں ہے کہ مطلب آپ ایک ساتھ انٹرکورس نہیں کر سکتے, یعنی ٹو سم 3 سم 4 سم والا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ حدیثوں میں ملتا ہے. لیکن قرآن کے حساب سے تو ایسی کوئی قید بتائی نہیں گئی ہے, تو نہیں ہے چونکہ نا قرآن یہ, سے جی سورہ نساء ہاں 4 ہے, اس کی 3 ورس میں ایک اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے نا لٹرلی, تو لٹرلی اس کا ٹرانسلیشن اس میں وہی, میں نے سچ والے سے بھی میں نے ان سے پوچھا تھا, اور بھی بہت سارے جو ہیں, اور میں نے خود بھی اس کا عربی کا مطلب میں نے پڑھا خود بھی. تو یہ ہے کہ صاف لکھا ہوا ہے اس میں کہ نکاح کرو, یعنی انٹرکورس کرو 2 3 4 عورتوں سے. تو اس میں صرف 2 نہیں لکھا ہوا, 2 3 4 عورتیں, نکاح کرو, انٹر کورس کرو, یعنی کہ یہ گروپ سیکس کا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں لکھا ہوا کہ الگ الگ ہونے والا, کچھ لکھا ہی نہیں ہے کہ الگ ہو. تو اور مجھے یہ بتایا گیا, میں شوق میں پہنچ گئی, ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی میں نے کبھی ایسا, میرے تو زندگی میں شوق ہی ہوتا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کبھی میں نے زندگی میں ایسا نہیں سوچا کہ بالکل نہ کبھی دیکھا.
اچھا تو ان کی عمر کتنی تھی جو یہ آپ کو آفر دیے تھے؟ تو وہ کیا جوان تھے یا جس طریقے سے ان کی مانگ تھی کہ 0 سائز ہونا چاہیے آپ اور اس کے بعد ہم فورسم کریں گے، تو مطلب کیا جوان شخص تھا وہ آئی یا تھنک کس طرح؟ نہیں 20+ ایئرس کا ڈفرنس تھا. آئی تھنک مے بی مور دین 20. آپ کے اور اس کے بیچ میں 20+ ایئرس کا ڈفرنس تھا؟ یس، مور دین دیٹ. بہت بہت عجیب عجیب لگ رہا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ یعنی جی. آپ کی زندگی میں ایسے ایسے موڑ آئے. تو آپ نے کیا ان کو ہاں بولا یا پھر اس سے بچا لیا خود کو آپ نے؟ نہیں، میں چونکہ یہیں پر ہی تھی میں اصل میں، تو میں یہ جب سنا تو یہ ہے کہ میں بالکل عجیب سی کیفیت ہو گئی. اور میں جو قرآن میں جب میں دیکھ رہی ہوں اس کے بعد سے پھر مجھے تھوڑا سا نا دل میرا بالکل خراب ہو گیا. قرآن سے ہونے لگا، شروع ہونے لگا قرآن سے نا دل ہٹنے لگا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور جب میں نے خود پڑھا تو وہ واقعی میں انکار نہیں کر سکی. میں نے کہا کہ تو لکھا ہوا ہے، تو ایسا کیوں لکھا ہوا ہے عورتوں کے بارے میں؟ اتنا ڈی ویلیو کیوں؟ عورتیں کیوں سیکس سمبل ہیں کیا؟ اور پھر ان کو 0 سائز بھی ہونا ہے، پلس یہ بھی کرنا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اس کے بعد ان کا ایک وہ بات سورہ مریم جو ہے، وہ مریم علیہ السلام نا، ان کے بارے میں یہ بولا گیا کہ بھئی وہ ہرمافرڈائڈ ہیں. جب ہرمافرڈائڈ ان کو بولا گیا تو وہ ہرمافرڈائڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے ہمارے درشکوں کے لیے. دا ہرمافرڈائڈ جو ہے نا پلانٹس میں ملتا ہے، جو کہ وہ ایک دوسرے کو فرٹیلائز کرتے ہیں. یہ نا ایک پودے سے لے کے دوسرے پودے کو فرٹیلائز کرتے رہتے ہیں. لیکن جب انسان میں ہرمافرڈائڈ ہوتا ہے تو انسان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسن میں ان کا فیمیل اینڈ میل آرگنز دونوں ہوتا ہے نیچے. لیکن ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میل اور فیمیل آرگن ہوتا ہے ایک پرسن میں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی آرگن فنکشن کرتا ہے، دوسرا آرگن از جسٹ لائک اے پیس آف میٹ. آپ کو یہ بات سمجھ میں؟ یہ ہرمافرڈائٹ ہے. ہرمافرڈائٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود امپریگننٹ نہیں کر سکتے، کوئی اچھا دوسرا آ کے ایک کر سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک منٹ، ہاں ہمارے کریٹیکل ریزننگ جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کے تھینکس الاٹ. کریٹیکل ریزننگ جی آپ اسٹریم میں ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی. سر یہ لکھ رہے ہیں آپ ساحل بھائی آپ پھنس گئے ایک اسٹریم میں. آپ نے فرمایا کہ ٹوسم تھریسم الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو وہاں ایسی قید ملتی ہے. لیکن چونکہ جو عظما جی کو جس نے شادی کا آفر دیا تھا وہ تو حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ قرآنسٹ ہے وہ. تو اس نے برابر وہ سورہ نساء کی جو آیت ہے 2 3 3 4 4 بیویوں کے ساتھ نکاح کرو، تو اس نے اس کا مطلب اس نے یہ نکالا کہ فورسم بھی کر سکتے. اور آج میں اس طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ اگر حدیثوں کو ہٹا دیا جائے تو ایسی کوئی منائی تو ہے نہیں قرآن میں کہ تھریسم فورسم نہیں کر سکتے. اور اسی کو لے کر اس نے عظما جی سے بھی یہ ایک شرط رکھی کہ اگر ہماری شادی ہوگی، نکاح ہوگا، تو پھر ہم 2 بیویاں اس کے پاس آلریڈی تھی عظما جی، اور وہ یعنی فورسم کرنے کا اس کا ارادہ تھا، لیکن عظما جی اس سے بچ کے نکل گئی ہے. جی. جی اور ایک اور بات بتا دوں کہ انہوں نے مجھے مثال کون سی دی اس چیز کی. انہوں نے جی جی بولا کہ جو بتائیے. سعودی میں، جو سعودی عرب میں جو سلطان ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ سیکس، وہ گروپ سیکس کرتے ہیں وہاں پہ سعودی. اور یہ مجھے کیوں پتا ہے؟ کیونکہ میں خود رہ چکی ہوں وہاں پہ. میرے جو والد ہیں اور جتنے بھی میں تو پورا بچپنا وہاں گزرا ہے، زیادہ تر سعودی عرب میں ہی گزرا ہے میرا. تو یہ کہ کیونکہ وہاں پہ میرے بھی رشتے آئے تھے وہاں پہ بچپن میں ہی. جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے ابو نے مجھے منع کر دیتے تھے کہ نہیں، اس کی تو پہلے سے ہی منگنی ہو چکی ہے، ویسے جھوٹ بول کے ہٹا دیتے تھے. کیونکہ سب کو پتا ہے یہ ایک بات ہے کہ سعودی جو لوگ ہیں، یہ لوگ جو بڑے سلطان لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے ہاں سیکس، جو گروپ سیکس ہوتا ہے ان کے ہاں، ان کی جو بیویاں بھی ہوتی ہیں اور پھر ان کی جو خادمہ ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ سارا. تو یہ کوئی اور شراب وراب سب چلتی ہے ان کے یہاں سلطان. تو وہ اس کی مجھے مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں وہ لوگ بھی تو قرآن ہے، اسلامی کنٹری، تو وہ لوگ کرتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں، رسول کو فالو کرتے ہیں، محمد کو. تو ایسا بتا رہے کہ کوئی اچھی چیز بتا رہے ہیں کہ فالو کرتے ہیں. تو خیر کریٹیکل ریزننگ بھی بول رہے ہیں کہ ساحل بھائی پھر مجھے کلمہ پڑھوا. نہیں تو پھر آپ کو قرآنسٹ بننا پڑے گا.
اور قرآنس بننے کے لیے کوئی کلمہ تو ہے نہیں, آپ ایسے ہی بن سکتے ہو, مسلمان ارے بن سکتے ہو. قرآن میں تو کوئی ایسا لکھا نہیں ہے کہ یعنی اسلام قبول کرنا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا. آپ کو اگر تھریسم فورسم فائیسم کا مزہ لینا ہے تو آپ اسی طریقے سے ڈائریکٹلی بن سکتے ہیں. لیکن بس یہ بھی بات ہے نا ساحل جی, پھر ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے محمد کی طرح پھر عقل کا اندھا نہیں بننا چاہیے. محمد کی طرح وہ کہتا ہے نا کہ جب عورت میں سے جب پانی نکلتا ہے تو یلو نکلتا ہے, اور مرد سے نکلتا ہے تو سفید نکلتا ہے. تو جب عورت سے اگر یلو پانی نکلے گا, اگر اس کا ڈسچارج یلو ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کو جو ہے وہ کینڈیڈا انفیکشن ہے. ہاں, یہاں انفیکشن ہے تبھی ڈسچارج جو ہے یلو اس کا یلو ہوتا ہے کلر نا بھی چینج ہوگا. جی, ہاں, کلر بھی چینج ہوگا اور اس میں سے اسمیل بھی آئے گی. پھر اسمیل بھی آئے گی, تو فشی اسمیل آتی ہے. یہ سارا تھرش ہوتا ہے, یہ سارا کینڈیڈا ہوتا ہے. تو آپ لوگ کو یہ بڑا خیال کرنا پڑے گا جب آپ جو تھری سم کریں گے. اور یہ تو اس ہو کا بھی سکتا ہے کہ وہ انہوں نے جب دیکھا ہوگا تو یعنی جس کو دیکھا ہوگا اس کو کوئی انفیکشن ہوگا, جس کی وجہ سے دیکھ کر انہوں نے بول دیا ہوگا کہ ہاں فیمیل کو یلو ڈسچارج ہاں, ہوتا تو ہے اس طریقے سے. اسی وجہ سے رسول کا بھی تو وہ نیچے والا جو حصہ وہ سوالن ہو گیا تھا, وہ حدیث بھی تو ہے نا. اچھا, نہیں یہ میں پڑھا نہیں ہوں, لیکن آپ میں کو نہیں پتا, یہ تو بڑی فیمس ہے. وہ سوچ کے بیٹھے مت نا. اینی وے, دیٹس سو فنی. جی, تو آپ کنٹینیو کریں, آپ ہرمو ڈائٹ یا اس طریقے سے اس کے بارے میں بتا رہی تھی, وہ بتائیے آپ. اچھا, میں ہرموفرڈائٹ جو ہوتا ہے وہ پلانٹس میں جو ہوتا ہے نا, وہ لوگ ایک فرٹیلائز کر دیتے ہیں. لیکن جب ہیومن میں جو ہرموفرڈائٹ ہوتا ہے تو ان میں ایک پرسن میں ان کا فیمیل اینڈ میل آرگن نیچے کا دونوں کا موجود ہوتا ہے, یعنی پینس اینڈ وجائنا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی آرگن فنکشن کرتا آپ ہے. میل کی بات کر رہے ہیں یا سوری آپ انسانوں کی بات کر رہے ہیں یا پلانٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انسان کی بات کر رہی ہوں. پلانٹس اچھا جو اچھا, ہیں وہ تو انسان. ایک دوسرے کو فرٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن اب جی جب جی. ہرموفرڈائٹ انسانوں میں ہوگا تو ایک انسان میں فیمیل اینڈ میل دونوں آرگن ہوں گے نیچے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اوکے. لیکن ہوں ایک وقت میں صرف ایک ہی آرگن فنکشن کرتا ہے, چاہے وہ پینس ہو چاہے وہ وجائنا ہو. یعنی کہ ایک ہی, اور دیکھا, اور جو پرسن ہے وہ ایک اپنے آپ کو امپریگننٹ نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو پریگننٹ نہیں بنا سکتا. وہ یہ ہے فرق. اچھا, مطلب وہ پریگننٹ نہیں ہوگا. اپنے آپ سے نہیں ہوگا, کوئی اور دوسرا آ کے کرے تو ہوگا پریگننٹ. اچھا, لیکن یہ ایک ڈس آرڈر ہے یا نیچرل ہے؟ یہ نیچرل ہے, جس طرح پیدا ہوتے ہیں نا, مطلب نیچرل ہے, مطلب کوئی بناتا نہیں ہے, نیچرل ہے. تو یہ ہرموفرڈائٹ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام وہ ہے ہرموفرڈائٹ. کس نے یہ کہا تھا آپ کو؟ قرآن اس نے وہ قرآن کا آدمی جو ہے. او ہو, مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ہی پریگننٹ بنا دیا تھا, اس طریقے سے کچھ کہنا تھا کیا ان کا؟ اور پھر انہوں نے جو ہے آیتوں سے جو ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے ان کے میل آرگن کو پھونکا تو وہ میل آرگن جو ہے ان کی وجانا کے اندر گیا, تو پھر وہاں سے پھر وہ ایسا ہوا, امپریگننٹ ہوئی, تو وہ جیزس ایسے پیدا ہو گئے. اچھا, تو ان کا ہاں, پھر جی, اس کے بعد کیا ایسا. ہوا؟ تو خیر اینی وے, تو یہ ہوا. تو اس کے بعد پھر میرا جو ہے نا دل, میں نے بالکل انہوں نے اچھا اس کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جب میں نے تھوڑا سا آبجیکشن کیا, جب میں نے ان کو جو کوشچن وغیرہ کیا اس بارے میں, تو انہوں نے مجھ سے بولا اچھا دیکھیں آپ کا یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیں یہاں پر ایک آدمی ہے پاکستان میں, وہ شادی شدہ ہے, بہت خوش ہے اپنی لائف میں, لیکن یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا آنا چاہتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو نا پیپر میرج کرنی ہے, آپ کے لیے سارا گھر کا سامان وغیرہ سب کچھ گھر کا بندوبست کر دیا جائے گا. آپ پاکستان آئے, وہاں رہیں, اور آپ کا کھانے پینے کا انتظام سب کچھ, آپ کو 2 سال وہاں رہنا ہے پاکستان میں. لیکن اس میں پیپر سائن کرنے سے پہلے سب سے اوپر جو ہے وہ ڈیورس کا پیپر ہوگا, آپ کو وہ پہلے سائن کروا لیا جائے گا, تاکہ آپ جب اس کو سٹیزن جب مل جائے تو آپ اس کے گلے نہ پڑیں. اچھا, تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو بولا, ان کا بیٹا تھا یا تو وہ آسٹریلیا آنے والا تھا,
میں نے کہا تو پھر ایسا مطلب یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اس آدمی کو تو چھوڑے, وہ تو شادی شدہ ہے, میں آپ کے بیٹے سے ہی شادی کر لیتی ہوں. تو اس میں وہ تب گئے, اچھا. آپ کی مجال کیسے ہوئی, آپ نے ایسے بولا. تو خیر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو خیر میں نے ختم کر دی بات, میں نے بات ہی نہیں کی. ٹرائی کیا انہوں نے بات کرنے کے لیے, تو میں نے ان کو صحیح کا جھاڑ دیا. تو اس کے بعد سے پھر میں اپنا بزی ہو گئی. میں نے جو ہے پھر یونیورسٹی میں نے اپنا ایڈمیشن لے لیا نرسنگ, بیچلر ان نرسنگ میں. تو پھر میں اپنا بزی ہو گئی کرنے میں. تو اچھا, اپو گڈکر جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس اے لاٹ اپو گڈکر جی. جی, پھر آپ نے نرسنگ کا کورس کیا, کتنے سال کا کورس تھا وہ؟ 3 ایئرس کا تھا یونیورسٹی یہاں پر. میں نے نرسنگ کا میں نے کورس کیا, اور اسی کے دوران جو ہے اسی کے دوران جو ہے میں کافی شروع میں جب میں نے ایڈمیشن ہوا تھا تو کافی اتنا سارا کچھ ہو گیا تھا لائف میں, اور بہت زیادہ میرا نا ڈپریشن یا پھر بہت زیادہ پرابلم میرے ذہن میں نا, بہت روتی رہتی تھی میں, اور اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی تھی. تو اس وقت تک میں مسلمان تھی, میں قرآن پڑھتی تھی, اس وقت تک میں دعا مانگتی تھی. میں نے کہا یار یہ میری لائف میں ایسا کیوں, مطلب میں نے کیا کیا, میرا کیا قصور ہے, میں عورت ہوں یہ میرا قصور ہے, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے, میرا کوئی مطلب جہاں جاؤ جس پہ میں ٹرسٹ کروں جو بھی اپنا دکھاتا ہے جو ہے وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے, اور کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. دیکھیں نا عورتوں کے ساتھ ان کو مجھے 0 سائز کا کہنا ہے, پھر سیکس کر رہے ہیں, گروپ سیکس کر رہے ہیں, پھر جو ہے مجھے وہ ایسی دے رہے ہیں کہ بھئی کہ ڈیورس پیپر میرج کے لیے بول رہے ہیں. اور پھر یہ سارا پچھلا سب کچھ ہو کے تو میں بالکل, میرا دل اکٹھا ہو گیا میرا بالکل نا. میں نے پھر جو ہے میری ایک دوست تھی نیبر, وہ بھی نرس تھی, تو میں بھی نرس پڑھ رہی تھی, اس لیے دوستی ہو گئی. تو وہ تھی کرسچن, تو وہ اس نے جب میں نے ایک دفعہ میں نا باتیں کرتے کرتے اس نے مجھ سے پوچھا میرے ہسٹری کے بارے میں, تو میں رو دی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, کیونکہ میرا تو کوئی جاننے والا کوئی تھا ہی نہیں, رشتہ دار نہ بہن, کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا. کیونکہ اچھا نہیں, پھر کیا ہوا تھا, جب میں نے اس شخص کو میں نے منع کیا تھا نا, تو منع کرنے کے بعد پھر جو میرا جو بھائی ہے جہاں میں رہتی تھی بھائی کو, تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا میرے بچوں کے ساتھ, کہ اس کو پھر دوسری شادی کرنی تھی, ایک اور عورت لانی تھی اپنے گھر میں, تو میرے سامنے کیسے کرتا, اس کو اچھا, جگہ مطلب چاہیے آپ تھی. کو جتنے لوگ ملتے جا رہے تھے سب کو ایک سے زیادہ شادی, یعنی کوئی آلریڈی شادی شدہ تھا اور کوئی کسی کا لڑکیوں کے ساتھ چکر تھا, اور جو آپ کا بھائی بھی نکلا اس کو بھی دوسری شادی کرنی تھی, یعنی ایک جی سے جی, کوئی بھی خوش نہیں تھا, خوش تو تھا, لیکن بس ان کو حوث تھی, سیٹسفائیڈ ان نہیں کو تھا. بتانا سیٹسفائی تھا, مطلب ان کو بس اللہ کا کام کر رہے تھے نا, وہ کہ اللہ کا کام کرنا ہے, ہمیں جو سیکس کرنا ہے اللہ کا اچھا, کام کرنا ہے, سنت کو نبھانا ہے. سنت ہے جی. تو جی جی, انہوں نے ٹھیک ہے. مجھے کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ, تو میرے پاس اس وقت جاب نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو میرے پاس ان کے پاس ایک کوئی چھوٹی سی کار تھی, تو وہ بھی میں نے پیسے دے کے بھائی سے خریدی, مفت میں نہیں دی مجھے. تو پیسے دیے میں نے, اراؤنڈ $3,000 میں نے ان کو دیے, وہ کار خریدی, اسی کار میں میں نے اپنی موونگ کی بچوں کے ساتھ, اور گھروں میں لوگوں کے گھروں میں ایک روم میں رہی ہوں کافی عرصہ, جب تک کہ مجھے اپنا کوئی ٹھکانہ نہ مل گیا. اس کے بعد پھر جا کے 6-7 مہینے کے بعد پھر جا کے مجھے اپنا ایک چھوٹا سا یونٹ مجھے یہاں ملا, اور اس کے بعد پھر جا کے پھر مجھے ایڈمیشن ملا یونیورسٹی میں. اور پھر جو ہے مجھے اپنی جو ایک فرینڈ ملی, اس کو پھر میں رو دی اس وقت, کیونکہ بہت ہو چکا تھا لائف میں. تو پھر اس نے, جو میری جو دوست تھی, اس نے جو ہے دعا مانگنی شروع کر دی میرے لیے, ایسی دعا مانگی کہ میرا بڑا بالکل مطلب جیسے نا مجھے آئی کین فیل اٹ, کہ ایسی جو نا بہت اچھی دعا مانگی. تو خیر مجھے کہنے لگی کہ ابھی آپ جو ہے نا اکیلے رہتی ہو, تو آپ ایسا کرو, آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو کنورٹ اور اینی تھنگ, جسٹ فار چینج تم آ جاؤ وہاں پہ عورتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں تمہارے دل بھی دوسرا ہو جائے گا, تو دوسری عورتوں سے بات کرنے کا, اور بچے بھی ہیں تو بچے بھی وہاں پہ پلے گراؤنڈ ہوتا ہے چرچ میں, تو وہاں پہ چلتے ہیں. تو میں ایک سنڈے کو میں اس کے ساتھ گئی ہوں,
تو وہاں تو میں نے بالکل ڈفرینٹ ماحول دیکھا. ایسے ماحول ہوتے 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 پھر اچانک سے جب ایسی خوشی والے ماحول میں جائے اور وہاں جہاں کے محبت ہو, جہاں اتنا کیا کہتے ہیں, میں بھی بالکل کچھ اور ہی نقشہ دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو محبت سے پیش آتے ہیں, جو آپ کو جج نہیں کرتے ہیں, جو آپ کو ویلیو دیتے ہیں ایز یو آر. آپ وومن ہو, آپ کی ڈیورس ہو گئی ہو, آپ کو کتنی بھی ہو گئی ہو, لیکن کوئی بھی جج نہیں کیا, کسی نے بھی جج نہیں کیا, اور بلکہ اور محبت اور کیئرنگ اور اور رسپیکٹنگ, مور رسپیکٹنگ. میں نے کہا میرے ساتھ تو کبھی آج تک ایسا کبھی کسی نے کیا ہی نہیں زندگی میں. اتنی عزت, اتنی رسپیکٹ, اتنا مجھے کسی نے سمجھا ہی نہیں. سوری. تو مجھے جو ہے بس یہ ہوا, بس کریٹیکل اس کے ریزننگ بعد جی پھر نے, ہاں ایک منٹ, ہاں عظما جی, سوری ٹو انٹرپٹ یو. نہیں, کریٹیکل ریزننگ جی 40 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس لاٹ, تھینکس ٹو عظما جی. اتنے اسٹریم کے بعد کچھ ملا. ابھی یہ سیکنڈ جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کوشچن کیا ہے. نیرج سنگھ جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس لاٹ نیرج جی. فیض خان جو اسپیم کرتے جا رہے تھے ان کو میسج دے رہے ہمارے نیرج جی اگلے اسٹریم میں آ جاؤ, غالب صاحب کو بھی بلا لیا جائے گا. ہاں غالب بھائی اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں فیض بھائی کو, تو فیض بھائی کو بھی دعوت ہے, اوپن اسٹریم میں آ جائیے, لیکن فیض بھائی کبھی آتے نہیں ہے, پرابلم وہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. عظما جی پھر آگے کیا ہوا جب آپ وہاں کا آپ نے ماحول دیکھا؟ اور جی وہاں کا ماحول جی دیکھا, وہاں بالکل جیسے میرا کافی دنوں کے بعد میں ہنسی, اسمائل دیا, لوگوں نے, عورتوں نے بات کی, عورتوں سے بات ہوئی. میرے بچوں کو جو ہے نا وہاں پہ کھیلنے کو ملا, ان کی چہرے پہ میں نے اسمائل دیکھی. ہمیشہ وہ اسٹریس میں رہتے تھے, ان کو دیکھ کے تو مجھے بھی بڑا دل میں خوشی ہوئی کہ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے, اسمائل دیکھ کے, پھر اتنے بچوں کو کھیل کود کا, ان کو فرینڈ بنے. تو اور دوسری بات ہے کہ ایک الگ ہی ماحول جو میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے, ریگارڈلیس کوئی کرسچینٹی وغیرہ جو بھی, لیکن میں نے ایسا محبت والا ماحول کہیں نہیں دیکھا. میری تو ایک بالکل نئی چیز تھی, اور اس میں پھر میرا کانفیڈنٹ میرا بڑھا, مجھے اپنی آئیڈینٹی مجھے پتا چلی. مطلب یہ کہ مجھے پتا چلا کہ ہاں بھی میں بھی انسان ہوں, میں بھی عورت ہوں, تو میرے رائٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی رائٹس نہیں ہیں, میں نو کر سکتی ہوں. اور میرا جو میرے ساتھ ہوا زندگی میں وہ میرا قصور نہیں تھا, کیونکہ مجھے یہ سمجھایا گیا تھا کہ تمہارا قصور ہے, تمہیں بھی کوئی برائی ہوگی, ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے. تو حالانکہ وہاں جب میں گئی ہوں تو وہاں پر ٹوٹلی ڈفرینٹ ماحول اور بالکل ڈفرینٹ, میں نے کہا ہاں نہیں میرا نہیں. اس کے بعد پھر جب میں اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی وہاں پہ, تو وہیں سے میں نے شروع کر دیا تھا جو بائبل اینڈ قرآن کا کمپیریزن پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو خیر ایک دفعہ ویژن آیا تھا, صرف یہ میرا ویژن ہے, اس سے کوئی نہیں ہے, بس جسٹ وانا شیئر اٹ, کہ اس کے بعد پھر میں نے کمپلیٹلی جو ہے نا میں نے بالکل چھوڑ دیا. دیٹس دا فائنل آفٹر ویژن. اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں, اسلام میرے لیے نہیں ہے.